القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل، أي بعد معرفة هذه الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كل من العشرين وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها. أي هذا التقسيم أربعة أقسام أيضا: معرفة مواضعها أي ماخذ اشتقاق هذه الأقسام، وهو أن اللفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد، وأن العام مشتق من العموم وهو الشمول، وقس عليه. ومعانيها المفهومات الاصطلاحية، وهي أن الخاص في الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والعام هو من انتظم جمعا من المسميات. وترتيبها أي معرفة أن أيها يقدم عند التعارض، مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر. وأحكامها أي أن أيها قطعي وأيها ظني وأيها واجب التوقف، فالخاص قطعي والعام المخصوص ظني والمتشابه واجب التوقف. فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام 80 والتقسيمات 5. وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيما للقرآن، بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن، وموقوف عليه لتحقيقها، ولهذا لم يذكره الجمهور، وإنما هو اختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف. ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره على سنته، فذكر كل من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام. والمصنف رحمه الله إنما ذكر معاني والأحكام فقط، ولم يذكر المواضع أصلا، وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط. وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل، أي بعد معرفة هذه الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كل من العشرين. متن فرماتے ہیں کہ ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد جو تقسیمات اربعہ سے حاصل ہوئی ہیں، ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو ان 20 قسموں میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانِيهَا وَتَرْتِيبِهَا وَأَحْكَامِهَا، اور وہ بھی 4 ہے۔ پہلی قسم ہے ان اقسام کے مواضع کی معرفت اور ان کی معانی کی معرفت، ان کی ترتیب کی معرفت اور ان کے احکام کی معرفت۔ شرح فرماتے ہیں ای هذا التقسیم اربعة اقسام ایضا معرفة مواضعها أي ماخذ اشتقاق هذه الأقسام، وهو أن لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد، وأن العام مشتق من العموم وهو الشمول، وقس عليه. یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے: ان کے مواضع یعنی ان اقسام کے اشتقاق کے ماخذ کی معرفت،
اور وہ یہ ہے کہ لفظ خاص یہ خصوص سے مشتق ہے اور وہ منفرد اور تنہا ہونا ہے۔ اسی طرح عام یہ عموم سے مشتق ہے اور وہ شامل ہونا ہے۔ شارح فرماتے ہیں اور اسی پر دوسری قسموں کو آپ قیاس کر لیجیے۔ ومعانيها المفهومات الإصطلاحية وهي أن الخاص في الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والعام هو من انقسم جمعا من المسميات، اور ان کے معنی سے اصطلاحی مفہومات مراد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اصطلاح میں خاص ایسا لفظ ہے جو انفراد کے طور پر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور عام ایسا لفظ ہے جو بہت سے افراد کو شامل ہے۔ وترتیبها أي معرفة أن أيها يقدم عند التعارض، مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر، اور ان کی ترتیب کی معرفت، یعنی اس بات کی معرفت کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ وأحکامها، اور ان کے احکام کی معرفت، ای ان ایہا قطعی و ایہا ظنی و ایہا واجب التوقف، یعنی ان میں سے کون سے قطعی ہے، کون سے ظنی ہے، اور کون سے ایسی ہے کہ اس کے بارے میں توقف کو اختیار کیا جائے گا۔ فالخاص قطعی والعام المخصوص ظنی والمتشابہ واجب التوقف، چنانچہ خاص قطعی ہے اور عام میں مخصوص ظنی ہے اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيما للقرآن بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه لتحقيقها۔ شرح فرماتے ہیں یہ پانچویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ قرآن کے اقسام کے اسما کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کے اسما کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ ہے، اسی لیے جمہور نے اس پانچویں قسم کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُورُ وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، اسی وجہ سے جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کا ذہنی اختراع ہے اور مصنف نے ان کی پیروی کی ہے۔ ولیکن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی سنتہ فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام، والمصنف رحمہ اللہ انما ذکر المعانی والاحکام فقط ولم يذکر المواضع اصلا وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط۔ اور یہ تو فخر الاسلام کا اختراع ہے اور اس کی پیروی مصنف نے کی ہے، لیکن فخر الاسلام رحمہ اللہ نے جب اس تقسیم کو کتاب کی شروع میں ذکر کیا ہے تو کتاب کے آخر میں بھی وہ اسی انداز پر چلے ہیں، چنانچہ انہوں نے مواضع، معانی، ترتیب اور حکام میں سے ہر ایک کو جملہ اقسام کی ہر قسم میں ذکر کیا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے صرف معانی اور حکام کا ذکر کیا ہے، مواضع کا ذکر تو بالکل نہیں کیا ہے، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے۔ وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل، یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت کے اندر ماتن علیہ الرحمٰن نے بتایا ہے کہ مذکورہ 4 تقسیموں سے حاصل شدہ 20 قسموں کی اجمالی معرفت جب آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اصولیین نے ایک 5ویں تقسیم کا بھی ذکر کیا ہے جس کے تحت 4 قسمیں ہیں، اور مذکورہ 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق یعنی مشتق منہ کی معرفت، مثال کے طور پر خاص یہ
خصوص سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں منفرد اور تنہا ہونا. اسی طرح عام یا عموم سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں شامل ہونا. اسی طرح مشترک یہ اشتراک سے مشتق ہے جس کے معنی شریک ہونا. اور باقی جو اقسام ہیں آپ ان کو اسی پر قیاس کر لیجئے. اور ان سب کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماخذ اشتقاق کو پہچانیے، یعنی ان کے مشتق منہ کیا ہے اس کو آپ پہچانیے. تو یہ 5ویں قسم ہے. اسی طرح مذکورہ جو 20 اقسام ذکر کیے گئے ہیں ان کی معانی کی معرفت، یعنی اصطلاحی تعریفوں کی معرفت. مثال کے طور پر اصول فقہ کے اصطلاح میں خاص ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو بطور انفراد ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو سامع کو معلوم ہو، اور عام ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک طرح کے بہت سے افراد کو ایک ہی وقت میں شامل ہو. اسی طرح مشترک وہ لفظ ہے جو مختلف طرح کے افراد کو علی سبیل البدل شامل ہو. تیسری قسم ہے مذکورہ 20 اقسام کے درمیان ترتیب، یعنی جو مستدل ہے وہ تعارض کے وقت راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے اور مرجوح کو مؤخر کرے. شرح نے اس کو مثال سمجھایا. مثال کے طور پر ظاہر ہے اور نص ہے. ظاہر اور نص کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو مستدل کیا کرے گا؟ تو ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جاتا ہے. اسی طرح نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جاتا ہے، اور مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جاتا ہے. چوتھی قسم ہے مذکورہ 20 اقسام کے احکام، یعنی کون سی قسم کا حکم قطعی ہے اور کون سی قسم کا حکم ظنی ہے، اور کون سی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں توقف اختیار کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر خاص یہ قطعی ہے اور عام مخصوص من البعض ظنی ہے، جبکہ متشابہ واجب التوقف ہے. بہرحال 5ویں تقسیم کی چاروں قسموں میں سے ہر ایک قسم چونکہ مذکورہ 20 اقسام میں سے ہر قسم کو شامل ہے، اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ 5ویں تقسیم کی چاروں قسموں کو جب ہم 20 سے ضرب دیں گے تو کل قسمیں 80 ہو جائیں گی اور تقسیمات 4 کے بجائے 5 ہو جائیں گی. آگے کی دفعہ دخل مقدر ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ سابق میں ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ قرآن کی 4 تقسیمات ہیں، اور شارح نے ان چاروں کے درمیان دلیل حصر بھی بیان فرمائی تھی. تو جب تقسیمات 4 ہی ہیں اور آپ نے یہاں ایک 5ویں تقسیم کا اضافہ کر دیا تو تقسیمات کے 4 ہونے کے دعویٰ اور ان میں حصر باطل ہو گیا ہے. تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ جو 5ویں تقسیم ہے یہ تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ 5ویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اسی لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر اپنی کتابوں کے اندر نہیں کیا ہے، اور صرف علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کی یہ ذہنی اختراع ہے جس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور ماتن علیہ الرحمٰن نے ان کی پیروی کی ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ فخر الاسلام رحمہ اللہ نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے شروع حصے میں ذکر کیا ہے اسی طرح کتاب کے آخری حصے میں بھی ذکر کیا ہے. یعنی فخر الاسلام رحمہ اللہ آخر تک ایک طریقے پر ایک روش پہ چلتے رہے، اور ماخذ اشتقاق، اس طرح معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک قسم کو مذکورہ 20 اقسام کی ہر ایک قسم میں ذکر کیا ہے. اور اس کے برخلاف جو ماتن ہیں انہوں نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے. ماتن نے ماخذ اشتقاق کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے اور بعض میں انہوں نے ترک کر دیا ہے.